السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے دو نام ڈسکس کریں گے وہ ہیں الواسع اور الحکیم۔ الواسع کے معنی ہوتے ہیں وسعت والا، وہ جس کی رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور جس کا وسیع رزق تمام تر محلوقات کو شامل کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الواسع ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110 میں آتا ہے، جہاں بھی تم منہ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت علم والے ہیں۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر ایک چیز کو، چاہے وہ چرند پرند ہو، زمین پہ رہنے والی، سمندر میں رہنے والی، کہیں پر بھی کوئی بھی مخلوق ہو یا پھر بے جان چیزیں بھی، اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھتے ہیں اور اللہ کی مغفرت دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہماری موت تک کھلا رکھا ہے۔ ہم بے شمار گناہ بھی کر لیں اور پھر اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ہمیں پوری طرح جو ہے وہ پھر سے پاک صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے انسان نے ابھی اپنے ماں کے رحم سے جنم لیا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی تمام نعمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں، کواکب و سیاروں میں، بحر و بر میں، نہروں، ندیوں، دریاؤں، پہاڑوں میں، ہر چیز میں پائی جانے والی محلوقات اللہ کی وسیع تر رحمت، اس کی مغفرت، اس کی نعمتوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 106، میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم باقی فرائض تو پورے کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ سے نیگلیجنٹ رہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور ہم اس طرح سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا جو ہے وہ شرعی حکم ہے کہ جس کا انکار دراصل اسلام کی بنیاد کا انکار ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کا اعلان کیا تھا، اور پھر ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، اور وہ کائنات میں بھی ہیں اور خود قرآن میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہمارے اندر بے شمار امید کو جگاتا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش نے، مغفرت نے جو ہے وہ ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ زمر آیت نمبر 3 میں آتا ہے، فرما دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، زیادتی کی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں، بے شک وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر انسان شیطانی وسوسات کا شکار نہیں ہوتا اور بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی حج کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اور باقی جگہ رشتہ داروں پر اور خود اپنی ذات پر بھی حج کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب الواسع ہے اور وہی اس کے رزق میں وسعت عطا کرے گا اور اس کو فقر و فاقے سے نجات عطا کرے گا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے نیکیوں میں بھی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وسیع ذات کو ایکسپلین کرتا ہے۔ آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کینسل کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کوئی شخص ہم سے ایک زیادتی بھی کر دے تو ہم اس کو اپنی لائف سے آؤٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو بالکل موقع نہیں دیتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اندر وسعت ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں کو مارجن دینا چاہیے، مارجن دیں کہ یہ لوگ لا علم ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا، ان سے اچھا گمان رکھیں، خود کو جو ہے وہ 7 to 10 ریزنز دیں کہ اس وجہ سے فلاں نے ایسا کیا ہوگا، اور لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ ہم بھی اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اور اسلام کو وسعت عطا کریں اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے مینرز سے، اپنے اچھے آداب سے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا نام۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ڈسکس کریں گے جو کہ ہے الحکیم۔ الحکیم کا اسم ہمارے پاس لفظ حکم سے آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ریسٹرین کرنا، کسی کو کچھ کرنے سے روک دینا۔ جس طرح ایک جج جب ایک فیصلہ سناتا ہے تو وہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے اس انسان پہ، جو اس انسان کو کچھ غلط کرنے سے روک دیتی ہیں یا اس کو کچھ وقت کے لیے پابند کر دیتی ہیں۔ الحکیم کا ایک اور معنی وزڈم بھی ہوتا ہے، یعنی حکمت۔ انسان میں جو حکمت ہوتی ہے، جو وزڈم ہوتا ہے، جو سمجھداری ہوتی ہے، وہ اس کو بہت سے اگنورنٹ بیہیویئر سے ریسٹرین کرتی ہے۔ یعنی پھر انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اسی طرح لا یعنی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع کہ ہم اس کو کسی چیز میں محدود نہیں کر سکتے، وہ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے کی کچھ اگزامپلس ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے برین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کتنی ہی چیزیں سنتے ہیں، اور ہمارا برین جو ہے وہ کتنی ہی زیادہ چیزوں کو اپنے اندر پروسیس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری باڈی کے جتنے بھی فنکشنز جو ہے ہو رہے ہیں، ہمارا جو جسم صحیح طور پہ کام کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے۔ تو کس نے اس کو اتنی زیادہ کیپیسٹی دی ہے؟ اور پھر ہم جو بھی سن رہے ہوتے ہیں، نہ صرف اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں، وقت آنے پر اسی انفارمیشن کو دوبارہ سے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا جو بنانے والا ہے وہ کتنا حکمت سے بھرپور رب ہے۔ اور پھر اسی طرح جسم کے ایک ایک اعضاء کو دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر سب ایک دوسرے سے منسلک بھی ہیں۔ اور اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی پرفیکشن سے ہر ایک چیز جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نالج ہے۔ اور اگر ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کائنات میں، تو کائنات کا ہر ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین طریقے سے جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پہ موجود ایک بھی جاندار بے وجہ نہیں ہے، ہر جاندار کے یہاں ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے، چاہے وہ درندے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جنگلی جانور ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ نہ نظر آنے والے مائکرو آرگینزمز ہی کیوں نہ ہوں۔ اس زمین پر موجود ہر ایک کے ہونے کا ایک پرپس موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک قسم کی جڑی بوٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ انسانوں کو تکلیف دینے کا باعث بن رہی تھی اور ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک کیڑا جو ہے وہ ایکسٹنٹ ہو گیا ہے، اس علاقے میں وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جڑی بوٹی اتنی پھیل گئی ہے۔
یعنی ایک کیڑے کا ہونا بھی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہم کو بڑی مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ پھر اس علاقے کے لوگوں نے اس کیڑے کو کہیں اور سے امپورٹ کیا اور پھر وہ جڑی بوٹی کا خاتمہ ہوا اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز اس ایکو سسٹم کو مینٹین کیے ہوئے ہے، اس روئے زمین پر زندگی کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں ان کے پیچھے کتنی زیادہ حکمت ہوتی ہے۔ ایک تو مشکلات ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، دوسرا مشکلات میں انسان اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے تو قرب الہی کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مشکلات ہمارے اندر کے مضبوط انسان کو جگاتی ہیں اور ہماری صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں۔ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور پھر یہی مشکلات ہمارے لیے جنت میں بلندی درجات کا باعث بھی بنتی ہیں۔ تو اگر ہم ہماری زندگی پر بھی نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری لائف کا ہر ایک ایونٹ جو ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج ہم جہاں پر بھی ہیں ہمیں ایگزیکٹلی وہی ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمت ہے۔ تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہیں کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حکمت مانگنی بھی چاہیے۔ علم ہوتا ہے نالج کو لے لینا، اور وزڈم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے اس نالج کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس بے شمار نالج ہو، ہمیں اسے اپلائی کرنا نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے جس شخص کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حکمت مانگیں کیونکہ وہ الحکیم ہے، وہی ہمیں حکمت عطا کر سکتا ہے۔ پھر ہم ہر معاملے میں صحیح فیصلہ کر پائیں گے، صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیژن لے پائیں گے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے 2 نام، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔